الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب احباب درود شریف پڑھ لیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور ہم انسان بنے، اللہ کو ہم نے کہا نہیں، اس نے خود بنایا۔ اور اگر اللہ انسان نہ بناتا تو ہم اللہ سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ دیکھو، جانور ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے، لیکن جو عزت انسان کو ملی جانور کو نہیں ملی۔ جتنے بھی حیوانات ہیں ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جتنے بھی سمندروں میں رہنے والی مخلوقات ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جتنے فضا میں اڑنے والے جانور ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جتنی فرشتے اللہ نے پیدا کیے ان کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں سب کا مالک، بادشاہ، سب پر قبضہ، قدرت اللہ کی ہے۔ ایک ریت کا ذرہ، ایک پتھر کی چھوٹی سی کنکری، اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، چونٹی سے لے کر، چونٹی سے بھی چھوٹی مخلوقات ہیں، وہاں سے لے کر بڑے سے بڑے تک جتنے مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ ہی سب کا رازق ہے۔ سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو ایک لقمہ کھاتا ہے اس کو بھی رزق اللہ دیتا ہے، اور جو ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہے اس کو بھی اللہ دیتا ہے۔ جو ایک ریت کے ذرے جتنی رزق کا ضرورت مند ہے اس کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اور جس کو ٹنوں اور منوں کے حساب سے کھانا ہے اس کو رزق دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو ساری مخلوقات سے ہٹا کر اللہ نے انسان بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔
ہمیں اللہ پاک حیوان بنا سکتا تھا، حیوانوں میں کتا بنا سکتا تھا، خنزیر بنا سکتا تھا، ہاتھی بنا سکتا تھا، ہر جانور جس کی شکل وہ چاہتا ہمیں بنا دیتا، لیکن مالک الملک کا احسان ہے اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جتنی مخلوقات بنائی ان کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت خوبصورت بنایا ہاتھی کو، خوبصورت بنایا چونٹی کو، خوبصورت بنایا فرشتوں کو، خوبصورت بنایا جنات کو، نہیں، اللہ نے انسان کے بارے میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت والا بنایا، سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ انسان کے اعضاء جہاں آج فٹ ہیں، ان اعضاء کو یہاں سے ہٹاؤ، اس ناک کو ہٹاؤ، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، جو مر گئے وہ بھی، جو زندہ ہیں یہ بھی، جو قیامت تک آئیں گے سارے جمع ہو جائیں، اور سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، اللہ ساری مخلوقات کو ہنرمند بنا دے، لیکن یہ ناک کسی کا یہاں سے ہٹاؤ اور ان سے کہو کہ اس ناک کو کسی اور اچھی جگہ فٹ کرو جہاں انسان خوبصورت نظر آئے، تو کسی کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، صرف یہ جگہ ہے جہاں اللہ نے فٹ کیا ہے۔ اب سوچو، یہاں سے اس کو ہٹاؤ، ناک کو متھے پر پیشانی پر لگاؤ، اچھا لگے گا؟ ہاں، اگر اس کو یہاں سے ہٹا کے ادھر اندر لگاؤ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ جس کام کے لیے اللہ نے لگایا ہے یہ یہیں پر خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو یہاں سے ہٹاؤ گے انسان خوبصورت نہیں بدصورت بن جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں انسان، میں نے تجھے سب سے اچھی شکل و صورت دی۔ اور پھر اللہ کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمے والا بنایا۔ کیا بنایا بھائی؟ کلمے والا بنایا، ایمان والا، کلمے والا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جانوروں کو سجدہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں سورج کو سجدہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے نا اللہ کے غیر کو عبادت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے کتنا احسان کیا، ہمارے سجدے، ہمارا رکوع، ہمارا جھکنا، ہمارا مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں کلمے والا بنایا۔ اور ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جب کوئی بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، بھائی جان، جب کوئی بندہ ما قال عبد قط، جب کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے مخلصاً، اخلاص کے ساتھ، جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھتا ہے، الا فتحت لہو ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ پاک آسمان کے سر دروازے کھول دیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ مجتنب الکبائر، اگر کلمہ پڑھنے والا بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو، اللہ پاک اس کلمے کو قبول کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ پاک راستے کھول دیتا ہے آسمان کے۔ یہ ایمان والا ہونا یہ بھی میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر تیسرا احسان یہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جو سارے نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ نے جو قرآن عطا فرمایا، کتاب، یہ ساری کتابوں کا امام ہے۔ کتنی عزت دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کو تو ایک مرتبہ مبارکباد، جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کو ایک مرتبہ مبارکباد، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لایا اس کو 7 مرتبہ مبارکباد۔
کتنی مرتبہ؟ 7۔ اور یہ مبارک آپ کو کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ جس نے سامنے نبی کو دیکھا، نبی کی بات کو سنا اور نبی کے ساتھ چلا پھرا، اٹھا بیٹھا، آپ کا زمانہ دیکھا، آپ کی زیارت کی اور مسلمان ہو گیا، اس کو نبی فرما رہے ہیں مبارک ہو 1 مرتبہ۔ اور جس نے نہیں دیکھا، بعد میں پیدا ہوا، جب نبی دنیا سے چلے گئے، اس نے دیکھا نہیں اور ایمان لایا، فرمایا اس کو 7 مرتبہ مبارک ہو۔ 7 مرتبہ جانتے ہیں؟ 7 مرتبہ، 5 اور 2 7۔ مبارک ہو، 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 7 مرتبہ۔ کتنی قیمت ہے آپ کی اور میری کہ ہمیں نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دیا۔ 7 مرتبہ۔ ایک دن حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمنا کی کہ میری تمنا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میری تمنا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ جو حضور کے شاگرد تھے، ساتھی تھے، انہوں نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو اس وقت پیدا ہوں گے جب میں نہیں ہوں گا اور مجھے مانیں گے، ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ آپ میں سے کس نے نبی کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ بھائی نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ نے مانا ہے؟ نہیں مانا ہے؟ ہاں مانا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ یہ مان رہا ہے نا؟ آپ نے دیکھا نہیں، مانا ہے۔ آپ نے اس محمد عربی کے چمکتے چہرے کے جلوے نہیں دیکھے، لیکن آپ نے مانا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والے موتیوں کی طرح الفاظ ہم نے نہیں سنے، لیکن مانا ہے۔ اس کے چہرے کو جس کو اللہ نے والضحیٰ کہا، چمکتا چہرہ، روشن چہرہ، خوبصورت چہرہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مانا ہے، مانا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، کتنی بڑی قیمت ہے ہماری اور آپ کی، کتنی اللہ نے عزت دی ہے۔ اور پھر یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کو فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے صبح شام یا دن میں کسی بھی وقت، کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ 100 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے نہیں، صحیح چاپا نہیں کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ صحیح صحیح، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لمبی رات ہے سردی کی لمبی رات میں جلدی سو جاؤ، 3 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی، 2 بجے آپ کی نیند پوری ہو جائے گی، پھر اٹھ کے بیٹھو، وضو کرو اور وضو کر کے آؤ مسجد میں، گھر میں مصلی بچھاؤ اور اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ خدا پاک بھی وہاں سے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ بندہ سردی کے زمانے میں اور بسترے کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہے، اور جب وہ پھر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مرے گا، قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات میں چاند چمکتا ہے۔ اتنی بڑی قیمت ہے اس کلمے کی۔ اچھا، ایک اور فضیلت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا ثواب جانتے ہو کتنا ہے؟ ایک اور روایت میں فرمایا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ کس کی ہے؟ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی۔ اور فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا سارا خلا، مشرق سے مغرب، شمال جنوب، سارا خلا اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سارا خلا کیا کرتا ہے اللہ؟ نیکیوں سے۔ یہ ساری زمین اور آسمان کے درمیان اوپر نیچے کتنا فاصلہ، اور دائیں بائیں یعنی شمال جنوب کتنا فاصلہ، مشرق مغرب کتنا فاصلہ، اس سارے فاصلے کو اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اور اتنا کمال کا، اتنے اجر والا، ثواب والا کلمہ آپ کے اور میرے سینے میں ہے۔ کہو الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ،
آواز نہیں آ رہی، آپ سوچتے ہیں الحمدللہ